रात का वक्त था और हाईवे पर सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क के किनारे एक महंगी जीप खड़ी थी जिसका बोनट खुला हुआ था। एसपी सारिम हैदर गुस्से से टहल रहा था। उसे झिंझलाकर गाड़ी के टायर पर एक जोरदार लात मारी। लानत है इस किस्मत पर, पहले गाड़ी खराब हुई, अब वो लड़की। सारिम दांत पीस कर रह गया। अभी 10 बजे वो एक पेट्रोल पंप पर रुका था जहां एक लड़की उससे टकराई थी। तब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब उसने मैकेनिक को कॉल करने के लिए जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसका महंगा वॉलेट गायब था, जिसमें उसके जरूरी कार्ड्स और हजारों की नकदी थी। एक बार हाथ लग जाए जोड़ नहीं, अगर जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी सारिम हैदर नहीं। वो भी बुड़बुड़ा ही आता कि अचानक करीबी झाड़ियों में हलचल हुई। सारिम चौंकना हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझता, एक लड़की हाँफती हुई अंधाधुंध भागती आई और सीधी उसके सीने से आकर टकराई। उसने डर के मारे सारिम की कमीज मुट्ठियों में जकड़ ली। प्लीज मुझे बचा ले, वो लोग मुझे मार देंगे। लड़की की आवाज में शदीद खौफ था। सारिम ने उसे बाजुओं से पकड़कर खुद से अलग किया। गाड़ी के हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। सारिम की आंखें हैरत और फिर गुस्से से सिकुड़ गई। ये वही लड़की थी जो पंप पर उसका पर्स चुराकर भागी थी। सारिम के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वाह, क्या किस्मत है। शिकार खुद कर चलकर शिकारी के पास आ गया। मोहतरमा, अब ठीक तो है? लड़की नायाब ने जैसे ही सारिम का चेहरा पहचाना, उसके होश उड़ गए। वो पुलिस वाले की गाड़ी के पास खड़ी थी और सामने वाला शख्स जिसकी जेब उसने काटी थी। तुम आप? लड़ाकी के मुंह से बामुश्किल निकला। सारिम ने उसे कलाई से दबोच लिया। हाँ मैं। मेरा पर्स वापस कर लो, वरना यही सड़क पर तुम्हारी अदालत लगा दूंगा। नायाब ने कांपते हुए हाथों से पर्स निकाला ही था कि पीछे से 3-4 गुंडे हाथों में डंडे लिए वहां पहुंच गए। और लड़की रुक जा, एक गुंडा चिल्लाया। सारिम ने नायाब को पीछे धकेला और आगे बढ़ा। पुलिस, पीछे हट जाओ। गुंडे पुलिस का नाम सुनकर और सारिम की शख्सियत देखकर घबरा गए। सारिम ने उनमें से एक को गिरेबान से पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद किए। बाकी डरकर भाग गए। जब मामला ठंडा हुआ तो सारिम नायाब की तरफ मुड़ा, जब गाड़ी की ओट में छुप रही थी। बाहर निकलो। सारिम की आवाज कर्जदार थी। साहिब जी माफ करते, गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म है ये, चलो थाने। साहिब ने उसे घसीटना चाहा। नायाब फौरन जमीन पर बैठ गई और सारिम के पांव पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। साहिब, खुदा का वास्ता मुझे थाने मत लेकर जाए। मेरी दादी घर पर अकेली है, वो बीमार है। अगर मैं घर ना गई तो वो मर जाएगी। मैंने चोरी अपने शौक के लिए नहीं की है, उनकी दवाई के लिए की थी। सारिम रुक गया। वो एक सख्त पुलिस वाला जरूर था, लेकिन बेहिस नहीं था। नायाब के आंसुओं में उसे सच्चाई नजर आई। उठो, उसे सख्ती से कहा। नायाब खड़ी हो गई। सारिम ने अपना पर्स लिया, उसमें से कुछ पैसे निकाले और नायाब की तरफ बढ़ाए। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा कभी चोरी करती पकड़ी गई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायाब ने हैरत से पैसों को फिर सारिम को देखा। उसने पैसे नहीं लिए, बस हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और अंधेरे में गायब हो गई। सारिम उसे जाता देखता रहा, फिर सर झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ मुतवजा हो गया। नायाब जब भागती हुई अपने मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हुई तो रात बहुत बीत चुकी थी। उसके हाथ में वो कीमती नोट ऐसे दबे हुए थे जैसे वो कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की डोर हो। वो सीधी मोहल्ले के दवा खाने पर रुकी, जो कि खुशकिस्मती से भी खुला हुआ था। उसने कपकपाते लहजे में हकीम साहब से दादी की दवाई मांगी। जब दवाई की शीशी और बाकी पैसे लेकर वो घर पहुंची तो उसका दिल पसलियों से बाहर आने को बेचैन था। नीम तरीक कमरे में दादी की खांसी की आवाज गूंज रही थी, जो किसी आरे की तरह नायाब के कलेजे को काट रही थी। दादी, वो दौड़कर चारपाई के पास गई। देखे, वह ले आई दवाई, अब आप ठीक हो जाएंगी। दादी ने कमजोर आंखों से अपनी पोती को देखा। उनके झड़ियों ज़दा चेहरे पर सवाल थे कि इतनी रात के पैसे कहाँ से आए, मगर खांसी के दौरे ने उन्हें बोलने की मोहलत ही न दी। नया भी जल्दी से पानी के साथ उन्हें दवाई पिलाई और उन्हें सरहाने बैठकर उनका सर दबाने लगी। उस रात दादी को सुकून आ गया और वो सो गई, मगर नायाब की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार उस खोबरू मगर सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर का चेहरा याद आ रहा था, जिसने उसे पकड़ कर छोड़ दिया था। उसके कानों में अब भी उसकी तनबीही गूंज रही थी। अगर दोबारा कभी तुमने चोरी की तो मैं खुद तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा। नायाब ने अपने हाथों को देखा और दिल ही दिल में कसम खाई कि अब चाहे भूखा रहना पड़े, वो कभी हराम का लुकमा नहीं खाएगी। उस पुलिस ऑफिसर का एहसान और उसका दिया हुआ खौफ, दोनों ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया, मगर हालात और किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन सुकून से गुजरे।
دادی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو گھر کے راشن کا مسئلہ سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ سارم نے جو پیسے دیے تھے وہ دادی کی مہنگی دوائیوں اور پچھلے ادھار چکانے میں ختم ہو چکے تھے۔ تیسرے دن نایاب نے کئی گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے کہ اسے صفائی یا کپڑے دھونے کا ہی کام مل جائے، مگر ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ محلے کا دکاندار ادھار بند کر چکا تھا اور گھر میں ایک وقت کی روٹی پکانے کا بھی سامان نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی دادی کی طبیعت دوبارہ بگڑنے لگی۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ نایاب نے جب خالی جیب اور دادی کی حالت دیکھی تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بھوک اور لاچاری انسان کے ضمیر کو سب سے پہلے مارتی ہے۔ نایاب کی توبہ اور وعدہ بھوک اور بیماری کے آگے کمزور پڑنے لگے۔ اسے لگا کہ اگر آج وہ کچھ نہ کر سکی تو دادی اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دے گی۔ بس ایک آخری بار اسے روتے ہوئے خود کو سمجھایا، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے اپنا پرانا چادر نما دوپٹہ اوڑھا اور گھر سے نکل گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر مجبوری اسے گھسیٹ کر شہر کے بڑے بازار کی طرف لے گئی۔ شہر کا مرکزی بازار روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ امیر لوگ بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر کر خریداری میں مصروف تھے۔ نایاب ایک دکان کے پاس ستون کی اوٹ میں کھڑی شکار تلاش کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے بھی چمک رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر ایک بھاری بھرکم سیٹ پر پڑی جو ایک جویلری کی دکان سے نکلا تھا۔ اس نے کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور پیچھے کی جیب میں ایک چھوٹا سا بٹوا صاف ابھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے فون پر بات کرتا ہوا جا رہا تھا۔ نایاب نے ایک گہری سانس لی۔ یہی موقع تھا۔ وہ بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے سیٹ کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی رش پڑا وہ سیٹ کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اس کی انگلیاں مشق شدہ مہارت کے ساتھ سیٹ کی جیب کی طرف پڑی۔ اسے بڑی آہستگی سے بٹوا اوپر کھینچا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ بٹوا تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا کہ اچانک ایک آہنی ہاتھ نے اس کی کلائی کو گرفت میں لے لیا۔ وہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نایاب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ بٹوا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس جیب میں جا گرا۔ اس کا خون جم گیا۔ یہ گرفت، یہ انداز وہ اسے پہچانتی تھی۔ نایاب نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے سامنے وہی چہرہ تھا جو پچھلی 2 راتوں سے اس کی خوابوں میں آ کے اسے ڈرا رہا تھا۔ سارم حیدر، مگر اس بار وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھا بلکہ گہرے نیلے رنگ کی قمیض اور پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری سرد مایوسی تھی جو غصے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ وعدہ کچا نکلا تمہارا، سارم نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ نایاب کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ صاحب میری بات خاموش۔ سارم نے اس کی کلائی کو مزید سختی سے بیچا۔ میں نے کہا تھا دوسری بار کوئی معافی نہیں ملے گی۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی نہیں سدھر سکتی۔ میں نے تمہیں موقع دیا اور یہ غلط کیا۔ چلو میرے ساتھ تھانے۔ سارم اسے کھینچ کر لے جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے ایک شفیق اور مہربان آواز آئی۔ ارے سارم، رک کیوں گئے بیٹا؟ اور یہ کون ہے؟ سارم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی والدہ فریدہ بیگم ہاتھوں میں خریداری کے تھیلے لیے مسکراتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سارم فوراً بوکھلا گیا اور پھر اپنی ماں کے سامنے اس لڑکی کی چورنی کے طور پر پیش نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر جب وہ ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا اور وہ ایک خاندانی سیر تھی۔ اس نے چھٹکے سے نایاب کی کلائی چھوڑ دی۔ فریدہ بیگم قریب آئی اور انہوں نے نایاب کو دیکھا۔ نایاب کا چہرہ خوف سے سفید تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ فریدہ بیگم کی سادہ لو طبیعت نے معاملہ کچھ اور ہی سمجھا۔ یہ بچی، یہ تو رو رہی ہے۔ سارم، تم نے کچھ کہا اسے؟ فریدہ بیگم نے بیٹے کو گھورا۔ نہیں امی، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ بس ایک ملزم ہے، میرا مطلب میں اسے جانتا ہوں۔ سارم کے الفاظ لڑکھڑا گئے۔ فریدہ بیگم نے نایاب کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ اور تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ نایاب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ اگر اس نے سچ بتا دیا تو یہ عورت بھی اسے پولیس کے حوالے کر دے گی۔ میرا نام نایاب ہے، وہ بھامشکل بولی۔ کتنا پیارا نام ہے۔ فریدہ بیگم مسکرائی، پھر انہوں نے سارم کی طرف دیکھا جو ابھی تک نایاب کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ چلو بیٹا نایاب، ہمارے ساتھ گھر چلو، ایک کپ چائے پیو، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی مجھے سارم کے لیے ایک مددگار کی تلاش تھی، تم سے مل کر لگتا ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ نایاب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پولیس آفیسر کے گھر جانا، یہ تو شیر کے کچھاڑ میں خود چل کر جانے والی بات تھی۔ نہیں آنٹی جی، مجھے گھر جانا ہے، دادی انتظار کر رہی ہے۔ نایاب بھی پیچھے ہٹنا چاہا مگر سارم جب تک خاموش تھا اچانک بول پڑا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔
اسے لگا کہ نایاب کو سزا دینے کا یہ ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے، اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، امی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ سالم نے نایاب کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر انکار کیا تو بھی جیل بھیج دوں گا، بیٹھو گاڑی میں۔ سالم کا لہجہ حکم والا تھا۔ فریدہ بیگم اگلی نشست پر بیٹھی مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ نایاب سے اس کے گھر والوں کا پوچھ رہی تھی، جبکہ نایاب صرف جی اور نہیں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ سالم سامنے لگے شیشے سے بار بار نایاب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں نایاب کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی سالم کی قید میں ہے، بس فرق یہ تھا کہ سلاخیں لوہے کی نہیں بلکہ حالات کی تھی۔ نایاب نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی روشنیاں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دوائی لینے نکلی تھی، اب کہاں جا رہی ہے؟ کیا یہ شخص اسے گھر لے جا کر اپنی ماں کے سامنے بے عزت کرے گا یا پولیس بلا لے گا؟ تبھی سالم کی بھاری آواز گونجی، امی نایاب کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اس کی دادی بیمار ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ نایاب نے چونک کر شیشے میں سالم کو دیکھا۔ سالم کی نظریں سڑک پر تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ نایاب حیران رہ گئی کہ یہ شخص اسے ذلیل کرنے کی بجائے اس کی سفارش کیوں کر رہا ہے۔ فریدہ بیگم نے فوراً کہا، ارے تو یہ پہلے بتانا تھا نا۔ نایاب بیٹا تم فکر نہیں کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ نایاب کو اس لمحے سالم کی شخصیت کا ایک اور پہلو نظر آیا۔ وہ سخت ضرور تھا مگر ظالم نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سالم سے گھر لے جا کر اس سے کیا کام لینے والا ہے اور یہ سفر اسے کس منزل کی طرف لے کر جائے گا۔ گاڑی کالی شان بنگلے کے گیٹ میں داخل ہوئی اور نایاب کا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ یہ شکاری کا گھر تھا اور مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ سالم کی گاڑی جب ایک وسیع و عریض عمارت کے آہنی دروازے سے گزر کر اندر داخل ہوئی تو نایاب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کوئی معمولی گھر نہیں تھا بلکہ ایک شاندار حویلی تھی جس کے وسیع سبزار باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے اور راستے کی دونوں طرف نفاست سے تراشی کی جھاڑیاں تھیں۔ نایاب جس نے اپنی پوری زندگی کچی گلیوں اور ٹپکتی چھتوں کے نیچے گزاری تھی، اس کے لیے یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا، بلکہ اس وقت یہ خوبصورتی اسے متاثر کرنے کے بجائے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی، ڈرائیور نے آگے بڑھ کر فریدہ بیگم کے لیے دروازہ کھولا۔ سالم دوسری طرف سے اترا اور اس نے سخت نظروں سے نایاب کو دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں سہمی بیٹھی تھی۔ نیچے اترو، سالم نے آہستگی سے کہا مگر اس کے لہجے میں حکم کی کاٹ تھی۔ نایاب نے لرزتے پیروں کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اس کی پرانی اور گھسی ہوئی چپلیں اس چمکتے ہوئے فرش پر بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسے پیروں کو اپنی میلی چادر سے چھپانے کی کوشش کی۔ فریدہ بیگم آگے بڑھی، آؤ بیٹا اندر آؤ، شرما کیوں نہیں ہو؟ نایاب سر چکا کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جیسے ہی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا۔ اندر کا ماحول انتہائی پرسکون اور معطر تھا۔ قیمتی قالین، دیواروں پر لگی بڑی بڑی تصاویر اور چھت سے لٹکتا فانوس، ہر چیز سالم کی خاندانی عمارت کا پتہ دے رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ نایاب محملی صوفے کے کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے میلے کپڑوں سے صوفہ خراب ہی نہ ہو جائے۔ سالم اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی عقابی نظریں نایاب کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھی۔ امی میں چاہ کر کہہ کر آتے ہو۔ فریدہ بیگم مسکرائی اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ جیسے ہی فریدہ بیگم نظروں سے اوجھل ہوئی، کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا۔ وہ شفقت اور نرمی جو فریدہ بیگم کی موجودگی میں تھی اب ایک بھاری تناؤ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سالم تھوڑا آگے جھکا، یہ مت سمجھے کہ میں تمہیں یہاں مہمان بنا کر لایا۔ سالم کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں دھمکی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے تمہیں پولیس کے حوالے صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں اپنی والدہ کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بہت سادہ خاتون ہے، اگر انہیں پتہ چلتا کہ جس لڑکی کو وہ اتنے پیار سے گھر لائی ہے وہ ایک جیب کترا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوتا۔ نایاب نے بمشکل سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ صاحب میں نے قسم کھائی تھی مگر حالات نے مجھے مجبور کر دیا، مجھے جانے دے، میں دوبارہ کبھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ جانے دوں؟ سالم نے طنزیہ ہنسی تاکہ تم پھر کسی اور شریف آدمی کی جیب کاٹو؟ نہیں، اب تم میری نگرانی میں رہو گے۔ نایاب کا دل زور سے دھڑکا، کیا مطلب یہ کہ تمہیں نوکری چاہیے تھی نا؟ سالم نے سنجیدگی سے کہا، میری والدہ کو گھر کے کاموں اور میری چھوٹی بہن کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کام کرو گی صبح سے شام تک، اس کے بدلے تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی کہ تمہیں چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہاری دادی کا علاج بھی ہو سکے گا۔
नायाब को अपने खानों पर यकीन ही ना आया। ये शख्स जो उसे जेल भेजने की धमकियां दे रहा था, अब उसे रोजगार दे रहा था। लेकिन साहब, अब तो मुझे चोर समझते हैं ना, फिर मुझ पर भरोसा क्यों? उसने डरते डरते पूछा। भरोसा नहीं कर रहा, कैद कर रहा हूं। सारिम ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। यहाँ तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी। अगर तुमने यहाँ से एक सुई भी चुराई तो याद रखना, थाने जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं खुद तुम्हारा हिसाब करूंगा। मंजूर है? नायाब के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। ये पेशकश उसकी और उसकी दादी की जिंदगी बचा सकती थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। मंजूर है साहब, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। उसी लम्हे फरीदा बेगम मुलाजिम के साथ ट्रे लेकर आ गई। गरम चाय की खुशबू ने कमरे की फिजा को खुशगवार बना दिया। लो बेटा, चाय पियो। फरीदा बेगम ने प्याली नायाब की तरफ बढ़ाई। चाय पीते हुए फरीदा बेगम ने नायाब को नौकरी की तफसीलात बताई, जिस पर नायाब ने फौरन हामी भी भरी। फरीदा बेगम बहुत खुश हुई। उन्हें एक शरीफ और ज़रूरतमंद लड़की मिल गई थी। चाय पीने के बाद जब नायाब जाने के लिए खड़ी हुई तो उसने मेज पर रखा हुआ खाली कप उठाना चाहा ताकि उसे बावर्ची खाने में रखाए। सारिम भी इस वक्त अपनी जगह से उठा। नायाब जैसे ही मुड़ी उसकी पुरानी चादर का कोना मेज पर रखे सारिम के हाथ के करीब से गुजरा और सारिम की कलाई घड़ी के बक्सुए में अटक गई। नायाब को झटका लगा और वो रुक गई। उसने घबरा कर मुड़कर देखा। वो और सारिम एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। सारिम ने अपनी कलाई उठाई। चादर का बारीक कपड़ा घड़ी में बुरी तरह फंस चुका था। रुको, मैं निकालता हूँ। सारिम ने आहिस्ते से कहा। नायाब का सांस रुक गया। वो साकित खड़ी थी, नजरें झुकाए। सारिम की उंगलियां उसकी चादर के कपड़े को घड़ी से अलग करने में मसरूफ थी। इस मुख्तसर से लम्हे में वक्त जैसे थम सा गया। नायाब को सारिम के वजूद से आने वाली एक मखसूस और महंगी खुशबू ने अपनी लपेट में ले लिया। सारिम ने उलझन सुलझाई। जैसे ही कपड़ा आजाद हुआ उसकी नजरें नायाब के झुके हुए सर पर पड़ी। उसकी लंबी पलकें खौफ या शर्म से झुकी हुई थी। सारिम के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जिसे उसने फौरन ही झटक दिया। जाओ, सारिम ने पीछे हटते हुए कहा। नायाब ने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला। शुक्रिया साहब। और आंटी जी? फरीदा बेगम ने उसे कुछ पैसे और मिठाई का डिब्बा दिया और ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो नायाब को घर छोड़ा। जब नायाब घर में गाड़ी में बैठकर जा रही थी तो उसके जज्बात बहुत मिले जुले थे। वो एक ऐसे शख्स के घर नौकर हो गई थी जो उससे नफरत करता था, मगर उसी शख्स ने उसे इज्जत की जिंदगी का रास्ता भी दिखाया था। सारिम खिड़की से उसे जाता देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी संजीदगी थी, मगर आंखों में वो गुस्सा अब नहीं था जो बाजार में था। देखते तुम कितनी ईमानदार हो नायाब, उसने खुद कलामी की। नायाब जब घर पहुंची तो रात के साए गहरे हो चुके थे। ड्राइवर ने उसे गली के कोने पर उतारा। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और मुट्ठी में फरीदा बेगम के दिए हुए कुछ कपड़े थे। उसके कदमों में अब पहले जैसी लड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी, मगर ये उम्मीद शायद बहुत मुख्तसर थी। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची उसे अंदर से एक अजीब सी आवाजें सुनाई थी। ये दादी की खांसी की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के भारी कदमों से सामान उलटने पुलटने की आवाजें थी। नायाब का दिल दहल गया। उसे तेजी से दरवाजा धकेला। अंदर का मंजर देखकर उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया। घर का सामान बिखरा पड़ा था। टूटी हुई कुर्सी, जमीन पर गिरे बर्तन और कोने में सहमी हुई दादी जो खौफ से कांप रही थी। और दादी के सर पर दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। उनमें से एक वही गुंडा था जिसे इस रात सारिम ने हाईवे पर मारा था। आ गई हमारी हिरन। वो गुंडा मकरवा हंसी हंसा। उसके चेहरे पर सारिम के मुक्के का निशान अभी तक नील की सूरत में मौजूद था। मैंने कहा था ना, हमारा हिसाब बाकी है। तुम बच गई थी, मगर तुम्हारा ये पुलिस वाला आशिक हर वक्त तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नया हाथी की तरफ भागी और ने अपनी बाहों में भर लिया। खबरदार जो मेरी दादी को हाथ लगाया। क्या चाहते हो तुम लोग? नायाब चीखी। हम सिर्फ एक पैगाम देने आए हैं। गुंडे ने आगे बढ़कर नायाब के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। नायाब दर्द से करा उठी। असलम भाई ने सलाम भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी प्यारी है तो वो काम करना होगा जो वो कहेंगे, वरना ये बुढ़िया आज गई कल तुम्हारी बारी होगी। नायाब रोते उसकी मिन्नतें करने लगी। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। गुंडे ने उसे झटके से जमीन पर फेंका। अभी तो छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तैयार रहना, आज चल तुम्हें बुलावा आएगा, और अगर तब तुमने इनकार किया तो इस घर में सिर्फ लाशें मिलेंगी। वो दोनों धमकियां देते बाहर निकल गए। नायाब ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। वो दादी से लिपट कर पूट पूट कर रोने लगी। एक तरफ सारिम की दी हुई उम्मीद और इज्जत की जिंदगी थी,
اور دوسری طرف اسلم بھائی کی دہشت اور موت کا سایہ۔ تقدیر نے اسے ایک بار پھر سے دوراہے پر نہ کھڑا کیا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ شاید غریب کی عزت سے جینا چوری کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ رات کا وہ پہر جس میں اسلم کے گنڈوں نے نایاب کے گھر پر دہاوا بولا تھا، نایاب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ساری رات اس نے اپنی دادی کے سرہانے جاگ کر گزاری۔ ہر آہٹ پر اس کا دل دہل جاتا کہ شاید وہ لوگ واپس آ گئے۔ لیکن صبح کا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ ایک نئی امید دے کر طلوع ہوا۔ نایاب نے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی اور دادی کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ سالم کی گھر نوکری کرے گی، کیونکہ اب یہی ایک راستہ تھا جس کے ذریعے وہ حلال رزق کما سکتی تھی، اور شاید سالم جیسا طاقتور پولیس افسر انجانے میں صحیح اس کے لیے ایک ڈھال بن جائے۔ سالم کی کوٹھی پر آج بھی وہی شان و شوکت تھی، مگر آج نایاب یہاں مہمان نہیں بلکہ ملازمہ بن کر آئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اس کا سامنا سالم سے ہوا۔ سالم ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ نایاب کو دیکھ کے اس نے اخبار نیچے کیا۔ وقت کی پابندی اچھی بات ہے۔ سالم نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ امی کچن میں ہے، وہاں جاؤ، اور یاد رکھنا جو بات ہمارے درمیان ہوئی تھی وہ بولنی نہیں ہے، ایک غلطی اور تم باہر۔ نایاب نے خاموشی سے سر جھکایا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سالم کی نظریں اس کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک اسی راستے پر جمی رہی جہاں سے وہ گزری تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تو تھا جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا تھا، شاید وہ خوف جو اس کی آنکھوں میں ہر وقت تیرتا رہتا تھا۔ کچن میں فریدہ بیگم نے اسے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور کام سمجھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک نوجوان لڑکی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ امی، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سالم کی چھوٹی بہن ثنا تھی۔ اس نے نایاب کو دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ نایاب ہے، آج سے یہ تمہاری مدد کرے گی اور گھر کا کام بھی سنبھالے گی۔ فریدہ بیگم نے تعارف کروایا۔ ثنا کے چہرے پر ایک بڑی ہی پیاری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہائے نایاب، تم تو بہت پیاری ہو۔ شکر ہے اس گھر میں کوئی تو میری عمر کا آیا، ورنہ سالم بھائی تو ہر وقت سڑیل پولیس والے بنے رہتے ہیں۔ ثنا کی زندہ دلی نے نایاب کے دل کو کچھ بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ نایاب نے پوری جان فشانی سے کام کیا، اسے گھر کے ہر کونے کو چمکا دیا۔ ثنا کے کپڑے استری کیے اور فریدہ بیگم کے ساتھ دوپہر کا کھانا تیار کیا۔ وہ خود کو مصروف رکھ کر اپنے ذہن سے اسلم کے گنڈوں کا خوف نکالنا چاہتی تھی۔ شام کے وقت جب سالم ڈیوٹی سے واپس آیا تو گھر کا ماحول معمول سے زیادہ پرسکون اور صاف ستھرا تھا۔ اپنے کمرے میں ہر چیز کرینے سے رکھی ملی۔ اس کی میز جو ہمیشہ فائلوں کے بوجھ تلے دبی رہتی تھی، آج ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ اسے الماری کھولی تو اس میں کپڑے نفاست سے استری ہو کر لٹکے تھے۔ مختی تو ہے، اسے زیر لب اعتراف کیا۔ وہ تازہ دم ہو کر نیچے آیا تو دیکھا لاؤنج میں ثنا اور نایاب بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ثنا مسلسل باتیں کر رہی تھی اور نایاب خاموشی سے سن رہی تھی، کبھی کبھار مختصر جواب دے دیتی۔ سالم کو دیکھتے ہی نایاب احتراماً کھڑی ہوئی۔ بیٹھو، امی کہاں ہے؟ وہ نماز پڑھ رہی ہے، نایاب نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اسی وقت فریدہ بیگم تسبیح پڑھتی ہوئی آ گئی۔ آگے بیٹا، چائے لاؤں؟ نہیں امی، ابھی نہیں۔ سالم نے نایاب کی طرف دیکھا۔ شام ہو گئی ہے، تمہیں گھر نہیں جانا؟ نایاب چل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ باہر اندھیرا پھیل گیا۔ دادی اکیلی ہوں گی، اسے ہسپتال بھی جانا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے دادی کے معائنے کے لیے بلایا تھا۔ جی صاحب، بس جا رہی ہوں۔ اسے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ امی، باہر موسم خراب ہے، اندھیرا بھی ہے، یہ اکیلی کیسے جائے گی؟ ثنا نے فکر مندی سے کہا۔ فریدہ بیگم نے فوراً سالم کی طرف دیکھا۔ سالم، تم اسے چھوڑ آؤ، راستے میں ہسپتال بھی ہے، اسے وہیں جانا ہے۔ سالم نے گہری سانس دی۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر ماں کی بات ٹالنا اس کی عادت نہیں تھی۔ چلو، اسے چابی اٹھاتے ہوئے مختصر کہا۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ نایاب پچھلی سیٹ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور سالم ڈرائیونگ میں مگن تھا۔ سالم نے شیشے سے نایاب کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی اداسی اور خوف کا سایہ تھا جو صبح سے سالم نوٹ کر رہا تھا۔ تمہاری دادی کیسی ہے؟ سالم نے خاموشی توڑی۔ نایاب ہڑبڑائی۔ جی بہتر ہے، بس کھانسی لی جا رہی۔ تمہیں تنخواہ پیش کی چاہیے تو امی سے کہہ دینا۔ نایاب نے شکر گزاری سے سالم کے پشت کو دیکھا۔ نہیں صاحب جی، آنٹی جی نے صبح ہی کچھ پیسے دے دیے تھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ گاڑی ٹریفک سگنل پر رکی۔ سالم نے دیکھا کہ نایاب بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی ہے جیسے کسی چیز سے ڈر رہی ہو۔ کیا ہوا، کوئی پیچھے کر رہا ہے؟ سالم نے شک کی نگاہ سے پوچھا۔ پولیس والا ہونے کے ناطے وہ حرکات و سکنات کو
बहुत जल्द बाप लेता था। नहीं, कुछ नहीं। राहत ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। वो सारिन को सलीम भाई की धमकी के बारे में नहीं बता सकती थी, वरना सारिन की नजरों में फिर से मुजरिम बन जाती या मशकूक लड़की बन जाती। सिग्नल खुला तो गाड़ी दोबारा चल पड़ी। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार तेजी से कट मारता हुआ गाड़ी आगे आया। सारिन ने जोर से ब्रेक लगाया। नायाब खौफ से चीख उठी। इस्तफजा साहब घुटनों में छुपा लिया। मुझे मत मारना। सारिन हैरान रह गया। ये रद्द-ए-अमल मामूली नहीं था। ये सिर्फ एक ब्रेक लगने का डर नहीं था, बल्कि एक मौत का खौफ था। वो कुछ लम्हे से देखता रहा। नायाब अभी तक कांप रही थी। नायाब, सारिन ने नरमी से पुकारा। आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी। नायाब ने धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसे अपनी हरकत पर शदीद शर्मिंदगी हुई। माफ कीजिएगा सर, मैं बस डर गई थी। सारिन ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। उसके जहन में सवालात का तूफान उमड़ आया। ये लड़की किससे डरती है? कौन है जिसे मारना चाहता है? उसने फैसला किया कि इस मामले की तह तक पहुंचेगा। अस्पताल के गेट पर सारिन ने गाड़ी रोकी। मैं ही रुकता हूँ, तुम दादी को ले आओ। जब चेकअप करवाना है या फिर दवाई लेनी है? सिर्फ दवाई लेनी है और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी है। नायाब ने कहा। ठीक है, जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नायाब गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर चली गई। तभी सारिन की नजर सड़क की दूसरी तरफ खड़े एक शख्स पर पड़ी, जो एक खंबे के साथ तेक लगाए मुसलसल अस्पताल के दरवाजे को घूर रहा था। वो उंगली से ही मशकूक लग रहा था। सारिन की छठी हिस जाग गई। वो शख्स फोन पर बात कर रहा था। उसकी नजरें नायाब के ताक़ुब में थी। सारिन ने खामोशी से अपना फोन निकाला और उस शख्स की तस्वीर ले ली। फिर उसने अपने मातहत इंस्पेक्टर को कॉल लगाई। इंस्पेक्टर, ये तस्वीर भेज रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड चेक करो। मुझे 10 मिनट में रिपोर्ट चाहिए। थोड़ी देर बाद नायाब वापस आई। उसके हाथ में दवाइयों का लिफाफा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। चले साहब। सारिन ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसकी नजरें एक बार फिर शीशे में उस मशकूक शख्स पर पड़ी, जो अब भी वहीं खड़ा था। वो नंबर प्लेट नोट कर रहा था। सारिन के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। फिक्र न करो नायाब, उसने दिल में सोचा। तुम्हारा ये डर अब मेरा मस्ता है, और सारिन हैदर अपने मस्ते जड़ से उखाड़ फेंकता है। गाड़ी नायाब के मोहल्ले की तरफ मुड़ गई। नायाब को कतई अंदाजा नहीं था कि जिस मुसीबत से वो भाग रही है उसका पीछा कर रही है, लेकिन उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसके बराबर में बैठा शख्स अब खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। सफर खामोशी से कट गया, मगर ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा थी। नायाब और सारिन के दरमियान अनजाने में एक ऐसा ताल्लुक बन चुका था जहां एक को हिफाजत की जरूरत थी और दूसरे को हिफाजत करने की आदत। सारिन ने नायाब को गली के नुक्कड़ पर उतारा और गाड़ी वहीं रोक ली, जब तक नायाब को पोसीदा घर दरवाजा खुलकर दोबारा बंद नहीं हो गया। सारिन ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। उसके जहन में अस्पताल के बाहर खड़े उस मशकूक शख्स का चेहरा घूम रहा था। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसकी छठी हिस्स उसके खतरे की घंटी बजाकर खबरदार कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और मुझे कुछ बता नहीं रही। उसे गाड़ी का रुख मोड़ा और सीधा थाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने अपने मातहत को कॉल मिलाई। करमदाद, मैं थाने आ रहा हूँ। मुझे इस इलाके के तमाम पुराने बदमाशों और मुंशियात फरोशों का रिकॉर्ड मेज पर चाहिए, खासतौर पर उनका जो हाल ही में जेल से छूट कर आया। अगली सुबह जब सूरज तलू हुआ तो नायाब की आंखों में हैरानी थी। फिर रात भर उसे नींद नहीं आई। असलम के गुंडों की धमकी उसके सर पर तलवार की तरह लटक रही थी। और मामूल के मुताबिक साहिन के घर पहुंची। आज उसका दिल बहुत भारी था। जिस घर ने उसे इज्जत दी थी, वो वही खयानत करने पर मजबूर की जा रही थी। घर में दाखिल होते उसे फरीदा बेगम की खुशगवार आवाज सुना दी। आ गई मेरी बेटी, आओ नाश्ता करो। फरीदा बेगम का ये प्यार नायाब के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो नजरें झुकाए बावर्ची खाने में काम में जुट गई। दोपहर के वक्त जब घर में सुकून था, टेलीफोन की घंटी बजी। सारिम ड्यूटी पर था, सना यूनिवर्सिटी गई थी और फरीदा बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। नायाब अपने बर्तन धोते हुए हाथ साफ किए और फोन उठाया। हेलो, क्या हाल है चोरनी? दूसरी तरफ से करख्त और जानी पहचानी आवाज आई। नायाब के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। ये असलम था, इलाके का वो बदनाम जमाना मुजरिम जिसने इसकी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। असलम भाई। नायाब की आवाज में लरसा तारी हुआ। आप यहाँ फोन क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने सुन लिया तो? सुनने दो। असलम दहाड़ा। मुझे तेरी नौकरी से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे वो चीज चाहिए जिसके लिए तुझे वहां भेजा था। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे बख्श देना।
नायाब रो पड़ी। बख्श तू? असलम हंसा। सुन लड़की, सारिम के घर में उसके मुताले के कमरे में एक नीली फाइल रखी है। उसमें मेरे खिलाफ वो सारे सबूत हैं जो इसने अदालत में पेश कर लिया। मुझे वो फाइल आज रात तक चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती, वो पुलिस ऑफिसर है, मुझे मार डालेंगे। नायाब ने इनकार करना चाहा। ठीक है फिर। असलम का लहजा सर्द हो गया। तेरी दादी अभी घर पर अकेली है ना? मेरे आदमी वहीं खड़े हैं। अगर आज शाम तक वो फाइल मुझे ना मिली तो घर जाकर तुझे अपनी दादी की सिर्फ लाश मिलेगी। फैसला तेरा है। फोन कट गया और नायाब वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे धोखा दूं उन लोगों को जो मुझे बेटी समझते हैं? वो बेआवाज रोती रही। शाम को जब सारिम घर वापस आया तो उसका मूड मामूल से ज्यादा संजीदा था। थाने में की गई तफ्तीश से उसे कुछ सुराग मिले थे। असलम का नाम बार बार सामने आ रहा था। सारिम को याद था कि उसने असलम को 6 महीने पहले गिरफ्तार किया था और अब वो जमानत पर रिहा हो चुका था। अगर असलम उस लड़की के पीछे है तो इसका मतलब है वो मुझ तक पहुंचना चाहता है, सारिम ने सोचा। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो देखा नायाब सोफे के गिर्द जा रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी और आंखें सूजी हुई थी, जिसे वो बहुत रोई हो। सारिम कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा। नायाब, सारिम ने पुकारा। नायाब चौंक कर पलटे, उसके हाथ से झाड़ू गिर गया। जी साहब, खैरियत है? परेशान लग रही हो? सारिम ने गौर से उसकी आंखों में देखा। नहीं साहब, कोई बात नहीं है, बस दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी। नायाब ने झूठ बोला, मगर उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। सारिम समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, मगर उसने खरीदना मुनासिब नहीं समझा। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। कि रख लो। नायाब ने हैरत से लिफाफे को देखा। ये क्या है साहब? अम्मी ने कहा था कि तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत होगी, कि तुम्हारी तनख्वाह से अलग है। बतूर तोहफा समझ लो, या दादी के इलाज की मदद। नायाब का दिल कट गया। जिस शख्स को वो धोखा देने का सोच रही थी उसकी इतनी मदद कर रहा था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। साहिब, अब बहुत अच्छे हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ। काबिल तो तुम नहीं हो, सारिम ने मुस्कुराहट दबाई, मगर अम्मी को तुम पसंद आ गई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ चाय बना कर ला। नायाब चाय बनाने चली गई, मगर उसके दिमाग में असलम की धमकी हथौड़े की तरह बरस रही थी। नीली फाइल, आज रात, वरना दादी की लाश। उसने फैसला कर लिया, वो दादी को मरने नहीं दे सकती थी। उसे सारिम का मुजरिम बनना मंजूर था, मगर दादी का कातिल नहीं। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। सारिम भी अपने कमरे में जा चुका था। नायाब ने बावर्ची खाने की सफाई की और फिर दबे पाँव उस कमरे की तरफ पड़ी जहाँ सारिम का दफ्तर था। घर में खामोशी थी, सिर्फ दीवारों पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। नायाब का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाएगी। उसने आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आने वाली चांदनी की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवार के साथ बड़ी अलमारियां थी जिनमें सैकड़ों फाइलें रखी थी। नीली फाइल, बुड़बुड़ाई। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई और कांपते हाथों से फाइल को टटोलना शुरू किया। उसे जल्दी एक शेल्फ पर नीली रंग की मोटी फाइल नजर आ गई, जिस पर जली हरूफ में केस नंबर 402 असलम लिखा था। उसने फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां फाइल को छू ही रही थी कि अचानक कमरे की बत्ती चली गई। नायाब के मुंह से चीख निकली। वो वहीं जम गई। दरवाजे पर सारिम खड़ा था। उसे सोने के लिए लिबास तब्दील कर लिया था, मगर उसकी आंखों में वही पुलिस वाले जाग रहा था। सारिम के चेहरे पर गुस्से की बजाय गहरा दुख था। तो ये मंसूबा था तुम्हारा? सारिम की आवाज धीमी थी, मगर उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। नायाब ने फाइल से हाथ हटा लिया और पीछे हटी। साहब, मैं वो सफाई मत देना। सारिम आगे बढ़ा। मैं सोच रहा था कि चोट सुधर क्यों गई। मुझे लगा शायद मेरी सख्ती या अम्मी की मोहब्बत काम आ गई, मगर नहीं, फितरत नहीं बदलती है ना। नहीं साहब, गलत समझ रहे हैं। नायाब पूट पूट कर रो पड़ी। वो सारिम के कदमों में बैठ गई। मैं चोरी करने नहीं आई थी, मैं मजबूर हूँ साहब। सारिम ने उसे बाजू से पकड़ कर खड़ा किया। कैसी मजबूरी? बताओ मुझे, कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें इस घर में खयानत करने पर उकसा रही है, जिसने तुम्हें पनाह दी? नायाब ने सिसकते हुए सर उठाया। असलम। उसे बमुश्किल नाम लिया। असलम भाई ने दादी को मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मैं फाइल ना लेकर गई तो मेरी दादी को जान से मार देंगे। साहब, मुझे जेल भेज देंगे, मार देंगे, मगर मेरी दादी को बचा लें। सालिम की गिरफ्त नायाब की बाजू पर ढीली पड़ गई।
اسلم کا نام سنتے ساری کڑیاں مل گئی۔ ہسپتال کے باہر کھڑا آدمی نایاب کا خوف، اس کی بوکھلاہٹ، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ سالم کی آنکھوں میں غصے کی جگہ پہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے نایاب کے آنسو دیکھے جو جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ اب کمینہ عورتوں کا سہارا لے رہا ہے۔ سالم نے دان پیسے، آنسو صاف کرو، اس نے حکم دیا۔ نایاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج کے بعد تمہیں یا تمہاری دادی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالم کی آواز میں چٹان جیسا یقین تھا۔ اسلم نے غلط شخص کو لڑکھایا۔ فائل چاہیے اسے؟ ٹھیک ہے، ہم اسے فائل دیں گے، لیکن وہ فائل اس کی رہائی کا پروانہ نہیں، اس کی موت کا سامان بنے گی۔ نایاب کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر سالم کے لہجے نے اسے ایک انجانا سا حوصلہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، ایک محافظ اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایسا محافظ جو طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ سالم کے الفاظ نے نایاب کے ڈوبتے ہوئے دل کو ایک نئی امید کا سہارا دیا۔ وہ فرش سے اٹھی، اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن ان میں خوف کی جگہ عزم نے لے لی تھی۔ سالم نے میز کی دراز سے کچھ پرانے اور بیکار کاغذات نکالے، انہیں اس نیلی جگہ پر ڈال دیا جو اسلم نے مانگی تھی۔ اس کے بعد اس نے نایاب کی طرف دیکھا۔ سنو نایاب، اب میں جو کہوں گا تمہیں بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ ذرا سی غلطی تمہاری اور دادی کی جان خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ کیا تم مجھ پر یقین کرتی ہو؟ نایاب نے بیگی پلکیں اٹھا کر سالم کی گہری سے آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے ایک ایسا تحفظ نظر آیا جو اسے آج تک کسی رشتے میں نہیں ملا تھا۔ جی صاحب، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پر یقین ہے۔ شاباش، تم ابھی اسلم کو فون کرو گی اور کہو گی کہ تم کاغذات دے کر آ رہی ہو۔ وہ تمہیں جہاں بلائے گا تم جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہوگی۔ نایاب نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیلی فون اٹھایا اور اسلم کا نمبر ملایا۔ ہاں بھائی، دوسری نمبر طرف سے وہی مگروا آواز آئی۔ اسلم بھائی، نایاب نے اپنی آواز کو معمولی رکھنے کی کوشش کی۔ میرے پاس وہ نیلی جلد ہے، میں آ رہی ہوں۔ بہت خوب، اسلم ہنسا۔ پرانے کارخانے میں آ جاؤ، شہر کے باہر جو ویران سڑک ہے وہاں آدھے گھنٹے میں پہنچو، ورنہ بڑھیا کو بھول جانا۔ فون رکھتے سالم متحرک ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتحت آفیسر کو کال ملائی۔ ترنداد، اپنی ٹیم تیار کرو، پرانے کارخانے کو چاروں طرف سے گھیر لو، سائرن نہیں بجنے چاہیے اور نہ ہی کوئی آہٹ ہو۔ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، آج اسلم بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ آدھے گھنٹے بعد سالم کی گاڑی شہر کی ویران سڑک پر تھوڑی تھی۔ نایاب برابر والی نشست پر خاموش بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنی گود میں سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ سالم نے کارخانے سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی اور ہیڈ لائٹس بجھا دی۔ یہاں سے آگے تمہیں پیدل جانا ہوگا، ڈرنا مت، میرے آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ جیسے وہ تم سے کاغذات دے گا ہم اسے دبوچ لیں گے، بس تم دادی کے پاس رہنے کی کوشش کرنا۔ نایاب نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ نایاب نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور قدم بڑھا دیا۔ جیسے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسے کچھ لوگوں کی خسر خسر کرنے کی آوازیں آئی۔ کارخانے کے بیچوں بیچ ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا۔ وہاں کرسی پر اسلم ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اور اس کے دائیں بائیں زمین پر ایک بوڑھی عورت خاتون رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ان کے منہ میں کپڑا بندھا ہوا تھا۔ دادی! نایاب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ دادی کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ایک گنڈے نے بندوق کی نالی اس کی طرف ٹال لی۔ رک جاؤ وہیں۔ اسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ پہلے مال دکھاؤ، پھر دادی سے ملنا۔ نایاب رک گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے دادی کو چھوڑے، نایاب نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ اسلم ایک زوردار کہکا لگایا۔ شیرنی بھر گئی ہے بلی، ادھر لاؤ وہ کاغذات۔ اس نے نایاب کے ہاتھ سے جلد چھین لی۔ نایاب کی سانسیں رک گئی۔ اگر اسلم نے جلد کھول کر دیکھ لی تو اسے پتہ چل جائے کہ کاغذات چلے ہیں، اور سالم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسلم نے جلد کھولی، اس نے سرسری سی نظر کاغذات پر ڈالی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ تحریر غور سے نہ پڑھ سکا، بس سرکاری مہرے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ شاباش! اسلم نے جلد بند کی، اپنے آدمی کو پکڑا دی۔ لڑکی کام کی نکلی ہے، اب میری دادی کو جانے دیں۔ نایاب نے التجا کی۔ اسلم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ اٹھی۔ اس نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور اس کا رخ نایاب کی طرف کر دیا۔ جانے دو، تمہیں کیا لگا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ تم پولیس والے کی مخبر ہو اور یہ بڑھیا ایک بوجھ۔ آج تم دونوں کا کھیل ختم۔ نایاب خوف سے پتھر کی ہو گئی، موت اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اسلم نے گھوڑا دبانے کے لیے انگلی حرکت کی، الوداع چھوڑنی۔ عین اسی لمحے ایک زوردار آواز گونجی، لیکن گولی نایاب کو نہیں لگی تھی۔
اسلم کے ہاتھ سے پستول اچھل کر دور جا گیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ایک گولی کہیں اندھیرے سے آ کر سیدھی اس کی کلائی پر لگی۔ پولیس! گنڈوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کارخانے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں اور دروازوں سے پولیس کے جوان اندر کود پڑے۔ سامنے والے دروازے سے سارم حیدر ہاتھ میں پستول تھامے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ گنڈوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی جگہ پر رک جاؤ سر، ورنہ اگلی گولی سیدھی ماتھے پڑے گی، سارم کی آواز گونجی۔ دو گنڈوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سارم کی نشانہ بازی کمال کی تھی۔ اس سے پلک چپکتے دونوں کے پیروں پر فائر کیا۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر گر گئے۔ باقی دونوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ نایاب، جو اس ہنگامے میں سہم کر زمین پر بیٹھ گئی تھی، ابھی تک سکتے میں تھی۔ سارم تیزی سے آگے بڑھا اور اسلم کو جو اپنا زخمی ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، گربان سے دبوچ لیا۔ کہا تھا نا میں نے۔ سارم نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے اسلم زمین پر گر پڑا۔ میرے گھر کی طرف دیکھنے والوں کی میں آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ پولیس والوں نے اسلم اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ سارم فوراً نایاب اور دادی کی طرف لپکا۔ اسے جلدی سے دادی کے ہاتھ پاؤں کھولے اور منہ سے کپڑا ہٹایا۔ دادی نڈھال تھی لیکن ہوش میں تھی۔ دادی؟ نایاب ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے نایاب کا سر تھپکا۔ سارم ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نایاب نے بھیگی آنکھوں سے سارم کو دیکھا۔ اس وقت دھوئیں اور مٹی سے اٹے ہوئے اس ماحول میں سارم سے کوئی پولیس آفیسر نہیں، بلکہ ایک مسیحا، ایک محافظ لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں سارم کے لیے جو جذبات تھے وہ اب احترام سے بڑھ کر کچھ اور شکل اختیار کر گئے تھے۔ سارم نے دادی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو آسمان پر چاند پوری آبتاب سے چمک رہا تھا۔ نایاب نے ایک نظر سارم کو دیکھا جو آگے چل رہا تھا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ایک ایسا وسیلہ ادا کیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی اور تقدیر نے ان کے لیے ایک اور امتحان لکھ دیا ہے۔ کارخانے سے نکل کر جب سارم، نایاب اور دادی ہسپتال پہنچے تو رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سارم نے دادی کا مکمل معائنہ کروایا۔ شکر ہے انہیں کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، بس خوف اور کمزوری کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے انہیں رات بھر ہسپتال میں زیر نگرانی رکھنے کا مشورہ دیا۔ سارم نے نایاب کو ہسپتال کے ویٹنگ روم میں بٹھایا، خود ضروری کاغذات اور کارروائی مکمل کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا نایاب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند اور چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے آثار تھے۔ سارم نے آہستگی سے اس کے قریب جا کر کھانسا۔ نایاب ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی صاحب، دادی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ سارم نے سامنے والی کرسی کھینچ پر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح تک چھٹی مل جائے گی۔ نایاب نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب، اگر آج آپ نہ ہوتے تو۔ اس کی آواز روند گئی۔ اگر مگر چھوڑو، سارم میں سنجیدگی سے کہا، مگر اس بار اس کے لہجے میں وہ روایتی سختی نہیں تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، تم نے مجھ سے بات کیوں چھپائی؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ نایاب نے سر جھکا لیا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ پولیس والے ہیں، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ میں ایک چور تھی صاحب، اور چوروں کی بات کا کون یقین کرتا ہے؟ سارم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی سادگی اور ایمانداری نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ نایاب، سارم نے نرمی سے پکارا، ماضی انسان کا سایہ ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں۔ تم نے اپنی غلطی مانی، توبہ کی اور محنت کا راستہ چنا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی دادی کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال سکتی ہو۔ ایسی لڑکی مجرم نہیں ہو سکتی۔ نایاب نے حیرت سے سر اٹھا کر سارم کو دیکھا۔ اب ایک بات دھیان سے سنو، سارم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اسلم جیل جا چکا ہے اور وہ لمبے عرصے تک وہاں نہیں آئے گا۔ تمہارے محلے میں رہنا اب بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس کے کچھ کارندے شاید ابھی بھی باہر ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک دادی مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتی وہ ہمارے گھر کے مہمان کھانے میں رہیں گی۔ نہیں صاحب، نایاب تڑپ اٹھی۔ ہم آپ سے مزید آپ پر بوجھ نہیں بن سکتے۔ آپ نے پہلے ہی ہم پر بہت احسان کیے ہیں۔ یہ احسان نہیں، میری ذمہ داری ہے، سارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ کل صبح ہم دادی کو لے کر سیدھا گھر جائیں گے، امی کو میں سنبھال لوں گا۔ اگلی صبح جب سارم نایاب اور دادی کو لے کر حویلی پہنچا تو فریدہ بیگم اور ثنا ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سارم نے انہیں رات کے واقعے کی پوری سچائی بتا دی تھی، سوائے
نایاب کے ماضی کی چوری والی بات کے۔ اس نے بس اتنا بتایا تھا کہ نایاب کی کچھ خاندانی دشمنی تھی جس نے دادی کو اغوا کر لیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی، فریدہ بیگم تیزی سے باہر آئی اور دادی کو سہارا دے کر اتارا۔ میری بہن، آپ کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا؟ فریدہ بیگم نے دادی کو گلے لگایا۔ ثنا نے آگے بڑھ کر نیاب کا ہاتھ تھام لیا۔ تم پاگل ہو نیاب، تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ ہم سب مل کر تمہیں بچاتے۔ گھر والوں کی اتنی محبت دیکھ کر نیاب کی آنکھوں میں آنکھیں جھلک پڑی۔ اسے لگا کہ وہ اجنبیوں میں نہیں بلکہ پچھڑے ہوئے خاندان میں آ گئی ہے۔ دادی کو مہمان خانے میں آرام دہ بستر پر لٹایا گیا۔ فریدہ بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں یخنی پلائی۔ سارم دروازے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ تھی۔ اگلے چند دن بہت سکون سے گزرے۔ دادی کی صحت تیزی سے بحال ہو رہی تھی۔ نیاب اب گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ دادی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ایک شام سارم باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کی نظر نیاب پر پڑی جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ بہت معصوم اور گھلی لگ رہی تھی۔ سارم کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئے۔ پودوں سے باتیں ہو رہی ہیں؟ سارم نے پیچھے سے ٹوکا۔ نیاب چونک کے پانی کا پائپ مڑ گیا۔ پانی کا ایک فوارہ سیدھا سارم کی قمیض پر جا گرا۔ اوہ، معاف کیجیے گا صاحب۔ نیاب گھبرا گئی۔ اسے جلدی سے نل بند کیا۔ انہیں جان بوجھ کر نہیں۔ سارم نے اپنی گیلی قمیض دیکھی اور پھر نیاب کا گھبرایا ہوا چہرہ۔ بجائے غصہ کرنے کے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نیاب اسے ہنستا دیکھ دھنگ رہ گئی۔ اس نے سارم کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی بہت دلکش تھی۔ کوئی بات نہیں، سارم نے قمیض جاری، ایسے بھی گرمی بہت تھی، تمہیں ٹھنڈا کر دیا۔ نیاب نے شرما کر نظریں چکا لی۔ آپ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اچھا لگا۔ اب ہمیشہ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں نا؟ سارم کی ہنسی تھم گئی۔ وہ سنجیدگی سے نیاب کے قریب آیا۔ سنجیدہ رہنا میری مجبوری تھا نیاب۔ میرا کام ایسا کہ میں نرمی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ رکا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے لگتا ہے کہ مجھے مسکرانے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ نیاب کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ، اس میں چھپا ہوا پیغام تھا۔ صاحب، میں جاؤں؟ دادی بلا رہی ان کی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے اپنے جذبات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ جاؤ۔ سارم نے راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھنا نیاب، کچھ باتیں بنا کہے بھی سمجھ لینی چاہیے۔ نیاب تیز قدموں سے اندر بھاگ گئی لیکن اس کے کانوں میں سارم کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے اور سارم ایک امیر کبیر آفیسر۔ یہ جوڑ آسمان اور زمین کا تھا۔ لیکن محبت کب اونچ نیچ دیکھتی ہے؟ رات کو کھانے کے بعد فریدہ بیگم سارم کے کمرے میں آئی۔ سارم بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی، حکم کریں۔ سارم نے کتاب بند کر دی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نیاب اور اس کی دادی کا بہت خیال رکھ رہے ہو۔ وہ لوگ بھی بہت شریف ہیں۔ دادی تو فرشتہ صرف خاتون ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فریدہ بیگم رک گئی۔ کیا سوچ رہی تھی آپ؟ سارم نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ثنا کی شادی کے بعد میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ مجھے ایک ساتھی کی اور ایک بہو کی تو ضرورت ہے۔ اور سچ کہوں تو نیاب مجھے بہت بھاتی ہے۔ سلیقہ مند ہے، تمیزدار ہے، خوبصورت بھی ہے۔ اگر تمہارا دل مانے تو۔ سارم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا لیکن اس نے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی۔ امی، آپ جانتے ہیں ہمارا اور اس کا سماجی رتبہ برابر نہیں ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا۔ فریدہ بیگم نے سختی سے کہا۔ عزت رتبے میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے، اور نیاب کا کردار سونے جیسا ہے۔ تم بس ہاں یا نا میں جواب دو۔ سارم مسکرا دیا۔ اس نے ماں کا ہاتھ چوما۔ امی، آپ کا فیصلہ میرے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فریدہ بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں کل ہی دادی سے بات کروں گی۔ تو خوشی خوشی چلی گئی۔ لیکن سارم سوچ میں پڑ گیا۔ اسے نیاب کا ماضی یاد آیا۔ وہ جانتا تھا کہ نیاب نے مجبوری میں چوری کی تھی اور اب وہ سدھر چکی ہے، لیکن کیا وہ ساری زندگی ساز کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ اور کیا نیاب جو خود کو اس کا مجرم سمجھتی ہے اس رشتے کو قبول کر پائے گی؟ یہ سوالات اس کی زندگی کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھے۔ ساری رات اپنی سوچوں میں وہ گم رہا۔ اسے معلوم تھا کہ رشتوں کی بنیاد سچائی پر ہونی چاہیے، اور اگر اس نے آج نیاب کا ماضی چھپایا تو یہ بوجھ ساری زندگی اس کے ضمیر پر رہے گا۔ اگلی صبح فریدہ بیگم خوشی خوشی دادی کے کمرے کی طرف جانے لگی تاکہ نیاب کا رشتہ مانگ سکے، تو سارم نے انہیں روک لیا۔ امی، ایک منٹ رکے، مجھے آپ سے اور دادی سے کچھ کہنا ہے۔ نیاب کو بھی وہی بلا لے۔ سارم کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ فریدہ بیگم کے قدم رک گئے۔ انہیں انجانا سا دھڑکا لگا۔
تھوڑی دیر بعد مہمان خانے میں گھر کے سب افراد موجود تھے۔ دادی چارپائی میں بیٹھی تھی، نایاب سر جھکائے کونے میں کھڑی تھی اور فریدہ بیگم سوالیہ نظروں سے سالم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے سالم، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ فریدہ بیگم نے پوچھا۔ سالم نے ایک گہری سانس لی اور نایاب کی طرف دیکھا جو کہ خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سالم کیا کرنے والا ہے۔ امی، آپ نایاب کو بہو بنانا چاہتی ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے، لیکن اس رشتے سے پہلے آپ کو یہ سچ معلوم ہونا چاہیے، ایک ایسا سچ جو شاید آپ کا فیصلہ بدل دے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سالم نے اپنی نظریں ماں پر جمائی اور مضبوط لہجے میں کہا، امی، میں آپ سے میری پہلی ملاقات کسی تقریب یا سڑک پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک واردات کے دوران ہوئی تھی۔ کہ وہی لڑکی جس نے اس رات پیٹرول پمپ پر میرا پیٹرول چڑھایا تھا، یہ ایک جیب کترا تھی۔ فریدہ بیگم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ انہوں نے حیرت سے نایاب کو دیکھا۔ نایاب کا سر شرمندگی سے اتنا جھک گیا کہ زمین میں گھٹ جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سالم نے بات جاری رکھی، لیکن امی، یہ اس کی حقیقت نہیں، اس کی مجبوری تھی۔ اس نے وہ چوری اپنی شوق کے لیے نہیں بلکہ اپنی دادی کی جان بچانے کے لیے کی تھی۔ اور جس دن میں نے اسے آپ کے پاس لایا تھا، اس دن اس سے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محنت کی روٹی کھائے گی، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس نے اپنی دادی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، میری خاطر اسلم جیسے درندے سے ٹکرائی۔ یہ لڑکی ماضی میں چوب ہی تھی، لیکن آج یہ ہیرے سے زیادہ خالص ہے۔ سالم خاموش ہو گیا۔ فریدہ بیگم بت بنی کھڑی تھی۔ میں آپ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آنٹی جی، ایک گناہ گار ہوں۔ نایاب ہچکے اس سے درمیان بولی۔ فریدہ بیگم نے چتر میں نایاب کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری سوچ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نایاب کی طرف بڑھی۔ نایاب کو لگا کہ وہ اسے گھر سے نکال دیں گے، مگر فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر نایاب کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ سب حیران رہ گئے۔ میری بچی، فریدہ بیگم کی آواز بھر آ گئی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن توبہ اسے پاک کر دیتی ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں صرف شرافت اور خدمت دیکھی ہے۔ جو لڑکی اپنی بری دادی کے لیے آگ میں کود سکتی ہے وہ میری بیوی بننے کے لائق ہے۔ انسان کی پہچان اس کی دھندلے ماضی سے نہیں بلکہ اس کے روشن حال سے ہوتی ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ نایاب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے معافی مل گئی ہے۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ فریدہ بیگم نے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جا کر سالم کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج سے یہ تمہاری ذمہ داری سالم، اس کی آنکھ پہ اب کبھی آنسو نہیں آنا چاہیے۔ دادی نے بھی روتے ہوئے دعا دی، اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ وقت پڑ لگا کر اٹھ گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ سالم کی حویلی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی اور ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نایاب سرخ رنگ کے باڑی عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، زیورات سے لدی ہوئی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ دادی ویل چیئر پر بیٹھی اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی اور خوشی کے مارے ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ آج ان کی یتیم بچی کو نہ صرف چھت اور تحفظ ملا تھا بلکہ ایک ایسا جیون ساتھی بھی ملا تھا جو اسے شہزادیوں کی طرح رکھنے والا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول جذباتی ہو گیا۔ فریدہ بیگم نے نایاب کو رخصت کیا۔ گاڑی پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ سالم نے نایاب کے لیے دروازہ کھولا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی اور سڑک پر رواں دواں ہوئی۔ گاڑی کے اندر سکون اور خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی محبت سے لبریز تھی۔ نایاب کے لبوں پر ایک شوق مسکراہٹ ابھری۔ اس کا دل کچھ شرارت کرنے کو چاہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور سالم کی کوٹ کی جیب کی طرف لے گئی۔ سالم جو ڈرائیونگ میں مگن تھا فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے نایاب کا ہاتھ اپنی جیب کے اندر ہی پکڑ لیا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ سالم نے گھوم کر نایاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال اور مصنوعی سختی تھی۔ پرانی عادتیں اتنی جلدی نہیں جاتی ہیں، ہے نا؟ سالم نے اپروچ پایا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا چرا رہی ہو؟ نایاب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے مسکراتے اپنی مٹھی کھولی۔ سالم نے دیکھا کہ اس کی جیب میں کوئی بٹوا نہیں بلکہ ایک سرخ گلاب کا تازہ پھول رکھا ہوا تھا۔ سالم حیرت اور محبت کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھے گیا۔ نایاب سالم کے قریب ہوئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، ڈرے مت ایس پی صاحب، مجھے چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ سالم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ نایاب نے شرارت سے آنکھ جھپکی۔ میں نے تو پولیس والے کا دل ہی چرا لیا ہے جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ سالم نے زوردار کہکا لگایا اور نایاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا۔ یہ چوری ہمیشہ کے لیے معاف ہے۔ دونوں کی ہنسی گاڑی کی فضا میں گونج اٹھی اور گاڑی
ان کی خوشگوار اور محبت بھری زندگی کے طویل سفر پر روانہ ہو گئی۔